دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ کے پاس جائز اور حلال وسائل ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، آپ میلے اور پھٹے کپڑے پہنے پھرتے ہوں کہ یہ بزرگی ہے، یہ بزرگی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو حلال رزق دیا ہے اور آپ بھوکے مرتے پھرتے ہوں اور گرتے پڑتے پھرتے ہوں اور کھائیں نہیں، یہ بزرگی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آدمی کے رہن سہن اور اس کے لباس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کتنی حیثیت دی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور میں جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں کھاؤ۔ اسلام نے زندگی کے فلو کو روکا نہیں ہے، زندگی کے بہاؤ کو روکا نہیں ہے۔ زندگی بھی ایک سیلاب کی طرح ہے، روکی نہیں جا سکتی۔ آپ دریا کو روک نہیں سکتے، آگے بند بنا دیں گے، ایک وقت آئے گا وہ بند بھر کر وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اسلام نے نہ کمانے سے روکا ہے، نہ کھانے سے روکا ہے، نہ پہننے سے روکا ہے، نہ شادی کرنے سے روکا ہے، نہ اولاد پالنے سے روکا ہے، نہ گھر بنانے سے روکا ہے۔ ہاں، حصول رزق کے جائز اور حلال ذریعے بتائے۔ جائز اور حلال ذریعے سے کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، عزت سے رہو، حرام کے قریب مت جاؤ، دوسرے کا حق چھین کر مت کھاؤ۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے نام پہ ذبح ہوتی ہیں وہ کھاؤ، اللہ یہ کہ شریعت نے کچھ چیز سرے سے حرام کر دی ہو، جو حرام ہے وہ تو تکبیر پڑھنے سے بھی حلال نہیں ہوگا۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی نے اگر چوری کی مرغی پکڑ لی تو اس کا ویسے ہی سر کاٹ کے حرام کھائے، اسے ذبح نہ کرے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کسی نے چوری سے کسی کا کوئی جانور پکڑ لیا، بیل گائے پکڑ لیا، بکری پکڑ لی، مرغی پکڑ لی، اب وہ اسے کھانا چاہتا ہے تو اسے ذبح نہ کرے، ویسے چھری مار کے اسے، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ حرام پر تکبیر پڑھنے سے حرام حلال نہیں ہوتا، بلکہ تکبیر پڑھ کر اسے حلال سمجھنے والا حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو ویسے ہی سر کاٹ کے کھا جائے گا تو حرام کھائے گا، لیکن تکبیر پڑھے گا اور یہ گمان کرے گا کہ یہ حلال ہو گئی تو کافر ہو جائے گا۔ حرام کو حرام سمجھ کر کھانا گناہ ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اسی طرح حلال کو حرام سمجھنا بھی کفر ہے۔ لہذا جو حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ کھاؤ پیو۔ اللہ کریم کا یہ مقصد نہیں کہ تمہیں بھوکا پیاسا مارے یا تم اچھے کپڑے نہ پہنو، بلکہ دنیا کی نعمتیں بھی حقیقتاً مومن کا حصہ ہے۔ کافر جو کھا رہا ہے وہ مومن کے طفیل کھا رہا ہے۔ جس دن کوئی مومن زمین پر نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی، کافر کو اللہ ایک لمحہ مہلت نہیں دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جس دن کوئی ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا نہ رہا، قیامت آ جائے گی۔ مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے تقریر میں کہ اے لاہوریوں، عالی شان کوٹھیوں اور محلوں میں رہنے والوں، تمہاری یہ کوٹھیاں ان کے دم سے آباد ہیں جو راتوں کو جھوپڑیوں میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں۔ تمہاری یہ تمہارے یہ عیش و آرام ان کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اگر ذاکرین نہ ہوں تو اللہ تمہیں تباہ کر دے، غرق کر دے، اور تم باقی نہ رہو۔ تو یہ نعمتیں دنیا میں بھی جو باقی ہیں یہ ان کی نسبت سے باقی ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کام کرتے وقت سوچے کہ اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، محمد رسول اللہ نے اس کا کیا طریقہ بتایا، یہ عملی ذکر ہے۔ تسبیحات پڑھے، تلاوت کرے، یہ لسانی ذکر ہے۔ دل میں اللہ کو بسا لے اور ہر آن ہر سانس میں اللہ ہو نکلے، یہ قلبی ذکر ہے۔ بہرحال ہر ذکر جو ہے وہ دنیا کی بقا کا سبب ہے۔ جب کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہوگا ہر چیز تباہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے اور زمین کے پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے اور سمندر خشک ہو جائیں گے۔
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا خدا اللہ کریم کے ساتھ مکر وغیرہ نہیں چلتے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے اپنی پارسائی کا شور کرنے کے لیے نئے کپڑے پہن کر ان پر ٹاکیاں لگا لیتے تھے، دھلائے نہیں میلے کر کے پہن لیے، ایک بستہ سا باندھ کر کندھے پہ رکھ لیا، ساتھ ایک لوٹا بھی لے لیا، لوگ سمجھیں یہ بڑا نیک ہے۔ بھائی لوگوں کے لیے نیکی کرتے ہو یا اس رب العالمین کے لیے جو ہر لمحہ تمہارے ساتھ؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن حلال، حرام کے قریب مت جاؤ۔ اگر تم ایماندار، شرط کیسی لگائی ہے کہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر دکھاوے میں نہ آؤ، اس دکھاوے کی عبادت نہ کرو، دکھاوے کی زندگی نہ گزارو، جو کچھ ہو سامنے رہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام لیا گیا، جو چیز اللہ نے حلال کر دی وہ کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب ایک چیز، ایک بڑا عجیب، میں عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے، ایک آدمی بیمار ہے، اسے شوگر ہے یا کوئی اور مرض ہے، کینسر ہو گیا، کمزور ہے، دل کی تکلیف ہو گئی، وہ کمزور ہے، میرے کئی عزیز ہیں انہیں اگلے دن دل کی تکلیف ہو گئی، آئی سی یو میں رہے، اسپتال سے آئے، میں نے روزہ رکھنا ہے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مت رکھنا ہے۔ اللہ نے جو رخصتیں دی ہیں اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عزیمت پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک بیمار ہے، اس کے مرنے کا خطرہ ہے، اللہ نے صحت دی تو روزہ قضا کر لے گا، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کفارہ دے دے گا۔ تو جو چیزیں اللہ، اچھا بیمار ہیں، اٹھ نہیں سکتے، پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہاتھ پھٹ جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں تو منہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن کہیں گے نہیں جی مجھے دو بندے پکڑ کر اٹھاؤ، ایک بندہ لوٹا پکڑو، ایک پر ہاتھ پر مجھے وضو کرو۔ بھائی اللہ نے اجازت دی ہے، اگر بیمار ہو، پانی نقصان دیتا ہے تو تیمم کرو۔ تو جب اللہ نے رخصت دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے ہڈیاں اور ہڈیوں کے اندر گودا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھو کہ اللہ کی رخصتوں پر جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اس پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عزیمت پر۔ اگر تم صحت مند ہو تو اس طرح سے جو کام تمہارے ذمہ ہے وہ کرو، اگر بیمار ہو نہیں کر سکتے تو تم اس کے مکلف ہی نہیں ہو۔ وضو تکلیف دیتا ہے تو یمم کر لو، ضروری ہے کہ ایک دفعہ وضو کر کے 3 ہفتے پڑا رہنا ہے، بیمار ہو کر پھر وضو بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، کیا فائدہ ہوا؟ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو کام کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟